اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا کہ ہم رمضان شریف میں بتائیں گے نفس امارہ کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کی طہارت کا پروسیس کیا ہے۔ ہر انسان کا نفس امارہ ہے، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ برائی کی جڑ ہے۔ کم سے کم چاہیے، جو ہم رمضان شریف کا مہینہ جو آتا ہے، ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس حقیقی مقصد کو پالیں اور کم سے کم نفس امارہ سے اپنی جان چھڑا لیں۔ اب صورت ہے یوسف آیت نمبر 53 جس میں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں 4 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ۔ آج ہم جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نفس امارہ کی۔ نفس امارہ کیا ہے اور نفس امارہ کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے؟ آیت نمبر 53 ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ۔ نفس امارہ کو کہا گیا ہے کہ فرمایا گیا کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کہتا، بے شک نفس امارہ بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے، بہت بڑا۔ تجربہ کر لیں، نماز جب پڑھیں گے تو ایسے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں گے جو آپ سوچنا بھی نہیں چاہتے، سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، وہ آپ نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس ہوتا ہے جو دل میں خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور خناس جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کا نائب ہے۔ ہم خناس کی طرف بھی نہیں جاتے، ہم نفس امارہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ نفس پیدا کیسے ہوا تھا۔ اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے، حیوانوں جیسی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر گمراہ انسان نما حیوان ہے۔ اب نفس پیدا کیسے ہوا؟ میں نے بتایا پہلے کہ جیسے ابلیس نے حسد کی، اپنی تھوک پھینکی، تھوک مقام ناف پر گری، جبریل امین کو حکم ہوا جرثومے کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کے حیوان کی شکل دے دی گئی۔ وہ حیوان ہمارے اندر موجود ہے، یہ باطن کا علم ہے۔ اب جب تک اس نفس سے خلاصی نہیں ہوگی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی اور روزے کے حقیقی مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں 2 طرح کا علم تھا، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ جن لوگوں نے ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بھی سیکھا، یعنی ظاہر میں قرآن، نماز، روزہ، اور باطن میں تزکیہ نفس کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، حضور کی نوری نظر میں آئے، ذکر فکر کیا، روزے سے نور پیدا کیا اور تزکیہ نفس ہوا، وہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے۔ لیکن جنہوں نے صرف ظاہری علم پر قناعت کر لی اور باطنی علم نہیں سیکھا، ان لوگوں کے نفس ناپاک ہی رہے، وہ حضور پاک کی صحبت سے بھی دور رہے اور نور کی تعلیم سے بھی دور رہے، جس کی وجہ سے انہی میں سے کوئی خارج ہوا، کوئی منافق ہوا۔ اسی طرح روزے کا حقیقی جو ظاہری مقصد ہے، یہ تو بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ باطنی مقصد کیا ہے؟ اس نفس امارہ سے کم چھٹکارا ہے۔ اب نفس امارہ کی شکل کیسی ہے؟ اس کو جو حیوان کی شکل دی گئی، وہ کالے رنگ کا کتا تھا۔ وہ کالے رنگ کا کتا ہمارے مقام ناف پر موجود ہے، رات کو یہی جسم سے نکلتا ہے اور بری محفلوں میں گھومتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکل نفس امارہ دی جی میں کتا گلر کالا ہوں، این نفس کالے کتے نو کیما کر ریسا ہوں۔ یہ ہے نفس امارہ، اور یہ سدھرنے کے قابل بھی ہے۔ داتا علی ہجویری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، بزرگ تھے، گھر میں گئے تو گھر میں دیکھا ایک کتا ان کے بستر پہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے جب اٹھایا تو وہ کتا اٹھ کے دامن میں چھپ گیا، وہ گلی کا کتا نہیں تھا،
وہ نفس کتا تھا. اور باب بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے نفس کتے ہیں ان کو قرآن کی بھی حقیقی سمجھ نہیں آتی. یہ ہے نفس امارہ. یہ سدھر سکتا ہے نور کی تعلیم سے. کچھ لوگوں کے نفس امارہ تھوڑے سے اور بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ مختلف شکل میں ہوتے ہیں. کسی کا گدھے کی شکل میں بھی ہوتا ہے نفس امارہ, کسی کا بندر کی شکل میں ہوتا ہے, کسی کا خنزیر کی شکل میں ہوتا ہے. اور جو بندے کا نفس ہوتا ہے اس کے اندر کی جو خاصیت ہوتی ہے, اس کے اندر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں, اس کی جو عادات ہوتی ہیں, اس کی جو طبیعت ہوتی ہے, اس کا جو مزاج ہوتا ہے, وہ بالکل اس حیوان کے مترادف ہوتا ہے. اب جیسے ایک بیماری کی جراثیم ہمارے بلڈ میں آ جاتے ہیں, یہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں جراثیم. جب ہم بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو جراثیم اس بیماری کے ہوتے ہیں. نفس کیا ہے؟ نفس ایک ناپاک چیز ہمارے اندر ہے جو خواب کے ذریعے نکل کے باہر جاتی ہے. یہ حیوان ہے. اس حیوان کے بھی جراثیم ہوتے ہیں اور اس حیوان کے جراثیم ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہمارے رگ ریشے میں اس حیوان کے جراثیم ہوتے ہیں. اب اس کا تسلط نفس کا اتنا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک اس کا تسلط اور تصرف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بندہ آنکھوں سے بھی وہی کام کرتا ہے جو نفس کا تصرف ہے, کانوں سے, ہاتھوں سے, زبان سے, پاؤں سے وہی حرکتیں, اس سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جو کہ نفس کی کنڈیشن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہ باطنی جراثیم ہے, وہ ظاہری جراثیم ہے. ظاہری جراثیم اس ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں, باطنی جراثیم ٹیسٹ میں نہیں آتے بلکہ اس کی عادات اور حرکتوں سے واضح ہوتے ہیں. اس سے چھٹکارا حاصل کیسے کریں؟ 11 مہینے ہم دنیا میں رہتے ہیں. 11 مہینے میں دنیا کی گرد بھی ہمارے اوپر پڑتی ہے, کیونکہ جو نفس ہے یہ بیسیکلی جنات سے ہے, جنات کی مخلوق ہے. ایک جن ہمارے اندر ہے جو کہ جنات کی محفل میں جاتا ہے, ہم خواب میں ڈر بھی جاتے ہیں. اور جنات کے مزاج کے مطابق اس دنیا میں نار ہے, ناریت ہے, ہوا میں نار ہے, کھانے میں نار ہے, بیج بوتے ہیں زمین میں نار ہے. اور وہ ناری طاقت جو ہوتی ہے جب ہم کھاتے ہیں تو نفس کہاں ہے؟ مقام ناف پر. وہ انرجی حاصل کرتا ہے ناریت اور بری محفلوں میں جا کے باہر جا کے گھومتا ہے. 11 مہینے جب دنیا کی گرد پڑی رہتی ہے, 1 مہینہ آتا ہے کہ کم سے کم نفس امارہ سے جان چھڑا لیں. کس طرح؟ اسی دوران صبح سے شام تک کوئی چیز نہ کھائیں, کھانا پینا آپ کے پیٹ میں نہ جائے, کیونکہ پیٹ میں کیا ٹھہرا ہے؟ نفس. اس دوران کیا کریں؟ ذکر الہی کی کثرت کر دیں, اتنی کثرت کر دیں کہ 11 مہینے کی کمی پوری ہو جائے. اور وہ کیا نور کیسے پیدا ہوگا؟ اور نور پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر قلب ہے. جب دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے تو اس کا بھی نور پیدا ہوتا ہے. جس طرح نفس کے جراثیم خون میں شامل ہو گئے تو پھر نور آپ کے خون میں شامل ہو گیا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے. قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے, کیونکہ نفس کے جراثیم قلب میں بھی داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے انسان کو برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں. جب دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی, دل کی دھڑکن نے جب رگڑ کھائی, اللہ اللہ کے ضربے لگیں, نور پیدا ہوا, نور آپ کے خون میں شامل ہوا. اس نفس کے جراثیم آپ کے خون سے بھی نکلنا شروع ہو گئے. اس کے بعد وہ نفس کو جا کے گھیر لیتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ذکر الہی کرتے ہیں تو تزکیہ نفس ہونا شروع ہو جاتا ہے. 11 مہینے میں جو ہم تزکیہ نفس نہیں کر سکتے, یہ بہترین وقت ہے کہ اس مہینے میں ہم 1 سال کی کمی پوری کر سکتے ہیں. کھائیں پیئے نا صبح سے شام تک, اس دوران ذکر الہی کثرت سے کریں تاکہ کم سے کم نفس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے, کم سے کم نفس امارہ سے چھٹکارا حاصل ہو سکے. بہت سی مثالیں ملتی ہیں بزرگوں کی.
رابع بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک خلیفے کو بھیجا کہ تیل جا کے لے کے آنا، لیکن اس سے لے کے آنا جو انسان ہو۔ جب اس نے جا کے دیکھا، انہیں مجھے تو سب انسان نظر آتے ہیں، تو انہوں نے اپنی زلف کا ایک بال دیا کہ اس کو موڑو، رنگ بنا کے اس میں سے دیکھنا۔ اسے 2 دن لگ گئے، اسے کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، جس کو بھی دیکھے حیوان نظر آئے، جس کو بھی دیکھے حیوان نظر آئے۔ تیسرے دن جا کے اس کو بڑی مشکل سے کوئی انسان نظر آیا جس سے وہ تیل لے کر آیا، کیونکہ جس انسان کا نفس جس کنڈیشن میں ہوتا ہے، باطن میں بعض اوقات اس کی شکل بھی ویسے نظر آتی ہے۔ اسی طرح بافرید ہیں پاک پتن والے، ایک بافرید ہیں کوٹ مٹھن والے، ان کے دور میں ایک مجذوبہ خاتون تھی جو برہنہ گھومتی تھی، تو جب بافرید آتے تھے نا تو وہ مجذوب تھی، مجذوب کا عقل کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو جب بافرید سامنے آتے تو پھر وہ لباس کے لیے دوڑتی تھی، کپڑے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہر کسی کے سامنے برہنہ گھومتی ہے اور آپ آتے ہیں تو آپ سے یہ پردہ کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بافرید نے فرمایا کہ جب یہ مجذوبہ ہے، اس کی عقل کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، جب یہ دیکھتے اس کو سب حیوان نظر آتے ہیں، اور جب فرید سامنے آتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ ہے، انسان ہے، اس کو وہ انسان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے پردہ تو انسان سے ہوا کرتا ہے، حیوان سے تو نہیں ہوا کرتا۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ اپنے نفس کو کم سے کم نفس امارہ سے جان چھڑائیں، یہ بہترین وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اسی دوران ذکر کی کثرت کریں، اس سے اگلا نفس ہے نفس لوامہ۔ جب ذکر کی کثرت کے ساتھ نفس لوامہ بنے گا تو سمجھیں کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی، کیونکہ جو نفس امارہ ہے، جو برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اس کو حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی، اس کو سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہوتی، اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ اگلا بندہ اگر کوئی ہوگا، کوئی ولی ہے، کوئی شیطانی طاقت ہے یا رحمانی طاقت ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ جب تک اس نفس امارہ سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک حقیقی زندگی نہیں ملے گی، نہ نمازوں میں لذت ہوگی، نہ سرور ہوگا، بلکہ بہت سے مسائل کا شکار ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی نفس امارہ سے چھٹکارا ہے۔ بہترین وقت اور رمضان کا نور بھرا برکتوں کا مہینہ ہے، اسی دوران ذکر قلب کریں اور ذکر قلب کی کثرت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نور پیدا ہو اور پورے سال کی کمی اس مبارک مہینے میں پوری ہو سکے۔ ذکر قلب کرنے کے لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر الہی کثرت سے کریں۔ اس ذکر قلب کا نور آپ کے نفس کو گھیر کے آپ کا تزکیہ کرنے میں مدد کرے گا، کیونکہ رمضان کے 2 مقاصد ہیں، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس۔ ذکر قلب کے ذریعے سے تصفیہ قلب بھی ہوگا اور تزکیہ نفس بھی ہوگا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول